السلام علیکم ویورز، واز مارکیٹنگ سے میں ہوں طاہر محمود۔ اچھا ویورز، میٹرو سٹی گجر خان کے حوالے سے ویڈیو ہے اور اس میں دو بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو پیچھے پھنسے ہوئے تھے، ان کو میں نے بہت سارے لوگوں کو ارلی برڈ کے اندر لے کر آ گیا تھا۔ ابھی وہ خوش ہیں، ان کو پلاٹ مل چکے ہیں، پوزیشن میں آ چکے ہیں، کچھ گھر بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں، کچھ کو میں خود بنا کے دے رہا ہوں۔ اب بہت زیادہ لوگ تھے، اب ظاہر سی بات ہے پلاٹ ختم ہو چکے تھے، بہت زیادہ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے۔ اب لوگ پوچھتے تھے یار اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کے پاس دو بڑی امپورٹنٹ آفرز ہیں۔ کہہ لیں ایک تو جو 6 مرلہ کے پلاٹ ہے بالکل گلو پارک کے ساتھ، گلو پارک فیسنگ جو ہے نا پٹی 6 مرلہ کی جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے۔ اس کے اندر تقریباً کہہ لیں 50-60 پلاٹ ہیں ٹوٹل، جس کے اندر سے آلریڈی جو ہے وہ بکنگ ہو چکی ہے۔ مطلب کہہ لیں کہ 30-40 پلاٹ ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ بکنگ کروا سکتے ہیں، اور یہ اس کے اندر 25 لاکھ روپے کیش ہے اور 25 لاکھ روپے ایڈجسٹمنٹ ہے۔ آپ نے پرانی فائل جمع کروانی ہے 25 لاکھ والی، اور ساتھ 25 لاکھ کیش دینا ہے، اور یہ آپ کو پوزیشن والے پلاٹ جس کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اور ایک پریمیم لوکیشن ہے، بہت اچھی لوکیشن ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا سیکٹر 1 میں پہلے بھی بتایا کہ جو ارلی برڈ بلاک ہے وہ آلریڈی پوزیشن کے اندر ہے، وہاں پہ ساری امینٹیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ گھر بنا سکتے ہیں۔ جتنے لوگ پہلے مجھ سے پہلے بھی مشورہ مانگتے تھے، میں یہ کہتا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ ارلی برڈ کے اندر آ جائیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ڈیولپمنٹ آگے پیچھے بھی ظاہر سی بات ہے ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں، جس طرح یہ چیزیں جو امینٹیز ہیں اس کی کمپلیٹ ہوتی جائیں گی تو اس کی پرائس جو ہے اوپر جاتی جائے گی۔ جو آپ کا پیچھے لاس ہے وہ بھی آپ ارلی برڈ کے اندر سب سے پہلے کور کریں گے، کیونکہ ارلی برڈ بلاک جو ہے وہ گجر خان کا سب سے بہتر بلاک ہے، اور جس طرح ابھی جس سچویشن کے اندر ابھی ہے اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ مطلب اس کی جو مسجد ہے وہ تقریباً 90% کمپلیٹ ہے، ہاسپٹل 90% کمپلیٹ ہے، کمپنی نے ولا بنا لی ہے، بینک آ گئے ہیں، گلو پارک ریڈی ہے، جو میکڈونلڈس کی فرنچائز بن رہی ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو کمرشلز ہیں وہ کافی جو ہے کافی حد تک جو ہے ان کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایک ایسا بلاک ہے جو سب سے پہلے جو ہے لیویبل ہوگا ابھی اس ٹائم جو ہے وہ اس کنڈیشن کے اندر ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے مطلب آخری آفرز میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بڑی بات ہے کہ یہ بھی اس ٹائم تک یہ آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہے، کیونکہ آلریڈی اس کی پری بکنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ دوسرا میں نے فیئر ویز بلاک کا بتایا تھا کہ جو لوگ پیچھے سی بلاک میں لو کاسٹ میں بی بلاک اے ساؤتھ کی ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں جو آف گراؤنڈ ہے، تو ان کے لیے بہت بہتر آپشن ہے کہ وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ آن گراؤنڈ آئیں۔ میں نے تھرو آؤٹ ویڈیوز کے اندر یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آن گراؤنڈ آنا ہے، کوئی بھی پلاٹ رکھیں آن گراؤنڈ، کیونکہ جیسے ہی ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں اس وقت اگر ملک کے حالات بہتر ہو گئے ہیں اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور آپ کے پاس اس وقت بھی فائل پڑی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ایٹ لیسٹ اس سچویشن میں آ جائیں کہ جب ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایسا پلاٹ ہو جو پوزیشن والا ہو، جب لوگ لینے آئیں گھر بنانے آئیں تو وہ آپ لوگوں کے پلاٹ کی جو ہے وہ بائنگ کریں، اس میں آپ لوگوں کا لاس بھی پورا ہو جائے گا، آپ اس میں پروفٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ پیچھے پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پاس دو آپشن ہیں، ایک فیئر ویز بلاک ہے، اس کے اندر آپ جو ہے جو بھی پلاٹ میں آپ کو اسکرین کے اوپر اس کی ساری ایڈجسٹمنٹ اور ریٹس جو ہے وہ شو کر دیتا ہوں وہ دیکھ لیں۔ اب اس کا میپ آ چکا ہے، اس کے اندر بھی بہت اچھی اچھی لوکیشن ہے۔ ایک تو 5 مرلہ کی جو فاؤنٹین ہے سینٹر کا، اس کے آس پاس جو 5 مرلہ کے وہ بڑے اچھے پلاٹ ہیں، 7 مرلہ کی کچھ پلاٹس کی بہت اچھی لوکیشن ہے، کنال تو ویسے میٹرو کنال کے اوپر ہے۔ اب فیئر ویز بلاک کا اچھی چیز یہ ہے کہ ہائٹڈ بلاک ہے، مطلب میں نے ڈرون بھی بنایا تھا، اس میں میں نے آپ کو پرانی ویڈیوز کے اندر دکھایا، میری پلے لسٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ میں یہ ساؤتھ کے اندر کھڑا ہوں تو مطلب اس طرح ہائٹ کے اوپر جو ہے وہ فیئر ویز بلاک نظر آ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ٹائم بنا ہوا بلاک نہیں ہے، جو بھی اس کے اندر آئے گا اس کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میرے خیال میں جب یہ بن جائے گا بلاک تو یہ بہت ایک سینیٹک سا بلاک ہوگا، کیونکہ اس کی ہائٹ بہت ہے، باقی میٹرو سٹی جو ہے نا وہ آپ کو نیچے نظر آتا ہے، تو ایک اس کی ایک کوالٹی ہے۔ اور جتنے لوگ پیچھے پھنسے ہوئے ہیں آف گراؤنڈ کے اندر ان کے لیے بہت بہتر آپشن ہے کہ وہ کسی بھی طرح آن گراؤنڈ آئے، چاہے وہ جو ارلی برڈ والے 6 مرلہ ہیں وہ تو خیر بہت اچھا آپشن ہے، اس سے پہلے 5 مرلہ 9 مرلہ 10 مرلہ اور کنال ان سب کے اندر لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کرا چکے ہیں، وہ سارے بلاک جو ہے وہ پورا فل ہو چکے ہیں۔ اب کمپنی نے یہ فیسنگ ایک تو مطلب اس طرح پٹی ہے نا، جو اس کے ایک سائڈ کے پلاٹ ہے وہ فیسنگ گلو پارک ہے، جو اس کی بیک سائڈ والے ہیں وہ فیسنگ ایک کنال ہے، مطلب یہ بڑے پلاٹس کو چھوٹا کر کے کمپنی نے ایک پٹی نکالی ہے، ورنہ کمپنی کیش پہ ہی نکالتی ہے۔ یہ بھی حالات ملک کے اس طرح کے اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ پلاٹ جو ہے وہ کمپنی لانچ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے 5 مرلہ کے اس طرح کے پلاٹ لانچ ہوئے تھے جو ایک کنال کی پٹیاں تھیں، ان کو کٹ کر کے کنال کے وہ 5 مرلہ کے دیے تھے، اور وہ بہت خوبصورت پلاٹ تھے۔ جن لوگوں نے لے لیا وہاں پہ آج وہ آ کے وزٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بہت خوبصورت پلاٹ ہے، مطلب سیٹسفائڈ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی ہے چاہے وہ مائنس میں رہی ہے لیکن اب وہ اس سچویشن میں ہے کہ اگر رکھتے ہیں اس پہ گھر بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں سے پروفٹ بھی لے سکتے ہیں۔
اسی طرح کے 6 مرلہ کے پلاٹ آئے ہیں اور بہت پریمیم لوکیشن کے اوپر آئے ہیں کہ ڈیولپ جگہ، وہاں پہ کمپنی کے ساتھ ہی کہہ لیں کہ بالکل واکنگ ڈسٹینس کے اوپر 8 مرلہ کمپنی کے ویلا ہیں جو کہ ڈیلیور ہو چکے ہیں، کمپنی بنا چکی ہے، ان میں سے کچھ جو ہے وہ فنیشنگ سٹیج کے اندر ہیں. گلو پارک ریڈی ہے، واکنگ ڈسٹینس کے اوپر مسجد ہے، واکنگ ڈسٹینس کے اوپر مارکیٹ ہے، واکنگ ڈسٹینس کے اوپر گیٹ ہے، مطلب ساری امینٹیز جو ہے اس جگہ کی ہیں. تو یہ قسم کا آپ ایسا سمجھیں کہ آپ ایک موقع کی جگہ جہاں پہ پہلے سے آبادی ہے وہاں پہ آپ چیز بائی کر رہے ہیں. تو اس کے اندر اور وہ بھی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ کرنی ہے، مطلب آپ نے 25 لاکھ روپیہ کیش دینا ہے اور 25 لاکھ روپے اپنے پرانے بھی آپ ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. اور اگر کسی کے زیادہ پیسے ہیں جس طرح بھی ہے وہ نیچے آپ مجھے رابطہ کر لیں کہ میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا کہ اس کے اندر کس طرح بہتر آپ اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کروا سکتے ہیں. کیونکہ گجر خان کے اندر جتنے میرے پاس پہلے کلائنٹ آئے ہیں ان لوگوں کو میں نے ارلی برڈ کے اندر ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے، 9 مرلہ میں، 10 مرلہ میں، 5 مرلہ میں. جو میٹرو کنال کے اوپر 9 مرلہ تھے، مسجد کے پاس 10 مرلہ تھے، یا پھر 5 مرلہ جو ایک کنال کٹ کر کے اور ان کے 5 مرلہ بنائے تھے ان کے اندر کروائے. اب اس کے اندر کافی سارے تو آرڈر ہمیں خود مل گئے ہیں کہ جن کلائنٹس کو لے کے دیے تھے ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق ہے، تو ان کے گھر میں خود بنا کے دے رہا ہوں. تو اسی لیے میں ویٹ بھی یہی کر رہا ہوں یہ جتنے اکٹھے ہو جائیں پھر ہم ایک دفعہ ہی جو ہے وہ ان کی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے. تو ہمارے پاس 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم ہے، کیونکہ ان میں سے 95% بلکہ کہہ لیں کہ تقریباً 10 میں سے 9 بندے ایسے ہیں جو اوورسیز ہی ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے ہم لوگ ان کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ نے آنا بھی ہے تو وہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے کنسٹرکشن. تو یہ 6 مرلہ کے اور جو پہلے لے چکے ہیں ہم لوگ ان کی جتنے بھی لوگ لیں گے ان کی ہم لوگ کنسٹرکشن کریں گے. تو یہ بہت بہتر لوکیشن ہے، اس کے اوپر جو ہے جتنے لوگ بھی ہیں میرا مشورہ یہی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری پیچھے انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی ہے. اگر ہم لوگوں نے دیکھیں اگر آپ پیچھے ڈیولپمنٹ چارجز دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ پیچھے ہی بی بلاک میں یہ ساؤتھ کے اندر کسی جگہ پہ آپ پلاٹ لیتے ہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ چارجز جو آپ کی پینڈنگ اماؤنٹ ہے وہ دیں، اور جو پرانی فائل ہے وہ اس کے پیسے ملا کے، مطلب پرانے فائل کے اماؤنٹ بھی تو آپ کی ایڈجسٹ ہو جانی ہے نا یہاں پہ، وہ اور جو پیسے آپ دے کے اور آپ پوزیشن والے پلاٹ لے لیں. یہ 6 مرلہ کے جو گلو پارک فیسنگ ہے یا ایک کنال کے جو پلاٹ ہیں ان کی فیسنگ ہے. اب ایک کنال کے پلاٹ کی فیسنگ کے اندر چھوٹے پلاٹ نہیں رکھے جاتے. یہ جتنی بھی آپ سوسائٹیز دیکھ لیں، جتنے بھی پرانے پروجیکٹ ہیں آپ ان کے میپ دیکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بڑے پلاٹ کے سامنے موسٹلی بڑے پلاٹ ہی ہوتے ہیں، کنال کے سامنے کنال ہوتے ہیں. لیکن اب ملک کے حالات اس طرح کمپنی نے ڈیل لانچ کی ہے لیکن چھوٹے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تاکہ پرانے لوگوں کے پیسے بھی ایڈجسٹ ہو جائیں اور ان کو کیش اوپر اتنا نہ دینا پڑے، کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں. تو کمپنی نے ایک چھوٹی ڈیل لانچ کی ہے، اسی وجہ سے کنال والے پہلے کاٹ کے 5 مرلہ جو ہے وہ لانچ کیے تھے. تو یہ جتنے لوگ بھی پیچھے ہیں، اگر جو بندہ 6 مرلہ کے اندر آ جاتا ہے یا ارلی برڈ کے کسی بھی پلاٹ کے اندر آ جاتا ہے، جو پوزیشن والے پلاٹ ہیں جو پہلے آ چکے ہیں یا آ جاتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں وہ سیف ہو جائیں گے. یہ میری ویڈیو آپ آن ریکارڈ ہے کہ ان لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا. وہ آنے والے ٹائم کے اندر ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ ایک آرام سے ایزیلی اینڈ یوزر کو سیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھروں کی جب اینڈ یوزر ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے، جب پروجیکٹ ڈلیور ہو جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کمپلیٹ ہو گیا پروجیکٹ، اس کے اندر امینٹیز آ رہی ہیں تو لوگ گھر بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اب جب گھر بنانا لوگ سٹارٹ کر دیں گے تو جو انہی کے پلاٹ جو ہیں وہ سیل ہونے ہیں. جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں جن کو ہم نے لے کے دیے ہیں یا پھر جنہوں نے لیے ہوئے ہیں انہیں سے ہم کانٹیکٹ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جی آپ اپنا پلاٹ سیل کر لیں. اس کی ایگزامپل آپ کے پاس ہے نیو میٹرو سٹی کھاریاں، اس کا سیکٹر 1 جو ہے وہ بہترین اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کا میں نے آخری ویڈیو جو ہے میری پلے لسٹ کے اندر ہے نیو میٹرو سٹی کھاریاں کی، وہ کل لگائی ہے. اس کا آپ اسٹریٹ ٹور دیکھیں، کوشش کروں گا اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ مطلب کتنی خوبصورت وہاں پہ وہ ڈیلیور ہوا ہے، کتنے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کس طرح امینٹیز ہیں، ساری چیزیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور سیکٹر 1 کے اندر اب جو ہے وہ پلاٹ نہیں ملتے، مطلب اب پیچھے سیکٹر 2 میں، سیکٹر 3 کے اندر پلاٹ ملتے ہیں. سیکٹر 1 موسٹلی گھر بن گئے ہیں، جو رہ بھی گئے ہیں وہ لوگوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ دکا دکا پلاٹ آتا ہے، وہ اپنی مرضی کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اچھی لوکیشن کا پلاٹ ملنا وہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. میٹرو کنال فیسنگ 10 مرلہ تھے، مجھے ریکوائرمنٹ تھی، کلائنٹ نے گھر بنانا تھا لیکن وہاں پہ مجھے پلاٹ نہیں مل رہا تھا. اسی طرح میٹرو مرینا کے 2 کنال کا ایک بندے کو میں نے پلاٹ لے کے دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ والا پلاٹ اس کو چاہیے، وہ کٹھا کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے اپنی فیملی کے لیے، وہ نہیں مل رہا. مطلب یہ وہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں جو پرسنلی میرے ساتھ کلائنٹ کی بات ہوتی ہے، پھر میری ریکوائرمنٹ پہ آئی ہیں. تو مطلب اس طرح کی چیز ہے کہ جو اچھے پلاٹ ہیں وہاں پہ نہیں ملتے. اسی طرح گجر خان کے اندر بھی کہنے کو ارلی برڈ ایسا لگتا ہے کہ اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ارلی برڈ بلاک از اے ویری اسمال بلاک. اگر ان کمپیریزن ود ادر پروجیکٹس آپ ڈی ایچ اے، بیریا یا کوئی بھی پروجیکٹ لے لیں، ان کا ایک ایک بلاک جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. مطلب کہہ لیں کہ اے ساؤتھ، ارلی برڈ، بی بلاک، یہ سارے ملا لینا تو اس سے بھی بڑے بلاک ہوتے ہیں باقی پروجیکٹس کے. لیکن میٹرو سٹی نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے بلاک جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں. ارلی برڈ ہے، پھر یہ ساؤتھ چھوٹا ہے، پھر بی بلاک ہے. مطلب کیونکہ ایک تو جیسی بات ہے یہاں پہ پروجیکٹ ہے، یہاں پہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، بہت بڑی آبادی نہیں ہے،
دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے بلاک ہوتے ہیں تو ان کو کیٹیگرائز کرنا ڈیولپ کرنا وہ ایک ایزی ہو جاتا ہے کہ یہ بلاک ڈلیور ہو گیا ہے، پھر کلائنٹ کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے. تو یہ ارلی برڈ از اے ویری اسمال بلاک، اس کے اندر تھوڑی سی بھی آبادی آئے گی تو یہ بڑی جلدی جو ہے وہ فل ہو جائے گا، تو اس کی کیپیسٹی بھی جو ہے بڑی جلدی جو ہے وہ ختم ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے گھر بننا سٹارٹ ہوں گے، جیسے ابھی آلریڈی جو پرائیویٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کمپنی ولا بنا رہی ہے، تو جیسے جیسے یہاں پہ آبادی آئے گی اور زیادہ کنسٹرکشن کا بوم آئے گا. اور کھاریاں کے اندر میں نے دیکھا ایک ٹائم میں بہت کنسٹرکشن کا بوم رہا ہے. جیسے ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ بڑا جلدی یہ بلاک فل ہوگا، تو پھر جو آپ کے یہ پوزیشن والے پلاٹ پڑے ہیں تو آپ کا یہ گلا شکوہ جو ہے وہ دور ہوگا. آن ریکارڈ یہ ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں کہ ارلی برڈ جو ہے وہ لوگوں کو بہت جلدی ان لاسز میں سے نکال دے گا. سیکنڈلی جو فیئر ویز بلاک ہے اس کی آفر ابھی اویلیبل ہے، اس کے اندر بھی جن لوگوں نے ہم سے لیے تھے اور ان کو جو پلاٹ نمبر لگ گئے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے پلاٹ نمبر جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. جن لوگوں کا تھا وہ ہم لوگوں نے ان کو کافی لوگوں کو بھیج بھی دیے اور ساتھ ساتھ باقیوں کو بھیج رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ اپنے پرانے پلاٹ ایڈجسٹ کر کے فیئر ویز بلاک کے اندر آ سکتے ہیں. جلدی آئیں گے تو بہتر نمبر ملے گا، بعد میں آئیں گے اور آپ وہی کہیں گے کہ یہ والا نمبر ہمیں چاہیے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس جا چکا ہوگا. یہ چیز بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ارلی برڈ کے 9 مرلہ میں، 10 مرلہ میں، اور یہ جو 5 مرلہ تھے اور اوورسیز کے 7 مرلہ 14 مرلہ جو گیٹ 2 کے ساتھ ہیں. ادھر یہی آیا تھا کہ جو اچھے پلاٹ تھے ظاہر سی بات ہے جو پہلے آتا ہے تو اس کو وہی آفر کرتے ہیں ٹوٹل جتنے پلاٹ پڑے ہیں کہ یہ نمبر ہے یہ نمبر ہے یہ نمبر ہے، وہ اس میں سے چوز کر لیتا ہے. پھر جو ریمیننگ ہوتے ہیں پھر وہ پھر کرتے چوز کرتے کرتے ریمیننگ اینڈ میں جو رہ جاتے ہیں اوبیسلی اگر آپ کو اس کے اندر کوئی پلاٹ پیچھے ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ والے دیں، تو وہ آلریڈی کسی نہ کسی کے پاس جا چکے ہوتے ہیں. تو جو پہلے آئے گا فیئر ویز میں وہ بھی فاؤنٹین کے پاس جو 5 مرلہ کے آپ کو بتا رہا ہوں، آگے فردر ویڈیو کے اندر پراپر میپ کے اوپر بھی ایکسپلین کر دوں گا. لیکن وہی بات ہے جلدی آ جائیں گے تو آپ کی جلدی بکنگ کر کے آپ کو جلدی نمبر جو ہے وہ الاٹ ہو جائیں گے. باقی اس کے بارے میں کوئری ہے تو ضرور پوچھ لیں، لیکن میرے خیال میں گجر خان کے اندر یہ جو ابھی 6 مرلہ کا آپشن ہے وہ بہت بہت زبردست آپشن ہے. جتنے لوگوں کے اسپیشلی جو پیچھے پیسے جن کے پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے کہ وہ آپ ایڈجسٹ کر کے پوزیشن والے پلاٹ لے لیں اور اس کے اوپر بے شک بیٹھ جائیں. دین ویٹ حالات بہتر ہوتے ہیں تو آپ سیل کر کے اپنا لاس کور کر سکتے ہیں اور اس میں سے پروفٹ بھی بنا سکتے ہیں. مزید کیوریز کے لیے آپ نیچے رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور تب تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.